یہ بھارت گزشتہ ایک دہائی سے طاقت کے حصول پر بے پناہ خرچ کرتا نظر آتا ہے۔ دفاعی بجٹ میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، ہر قیمت پر جدید اسلحے کی خریداری کا حصول ممکن کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کی جانب سے طاقت کے حصول سلامتی و بقا کے لیے ہے یا دوسروں پر غلبے کے لیے؟ اس پر تفصیلی بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر رضوانہ عباسی صاحبہ کو۔ آپ بحریہ یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ بھارت اسلحے کے انبار لگاتا ہوا ہے، یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں، مقاصد اور ہدف کون ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی بات یہ ہے کہ انڈیا بھارت اس ٹائم اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے جی۔ اور وہ بنیادی طور پر 3 ایریاز کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے۔ ایک تو انڈیا اپنی پاور پروجیکشن کیپیبلٹی کو بڑھا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا پورے خطے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جتنا بھی سیاسی اور جتنا بھی سیکیورٹی کنسٹرکٹ ہے اس کے اندر ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر ہی انڈیا اپنا جو ہے دفاعی اور دوسرے لیول کے اوپر معاشی جو اپنی ٹریجیکٹری ہے اس کو امپروو کر رہا ہے۔ دوسرے بنیاد کے اوپر انڈیا اپنا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، یعنی کہ ڈیفنس مینوفیکچرنگ بیس جو ہے، اپنی اندرونی صنعتی پیداوار کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ دنیا کے اوپر اس کا جو انحصار ہے اپنی ٹیکنالوجی کو خریدنے کے حوالے سے بین الاقوامی طاقتوں کے اوپر، اس کو وہ کم کرے اور وہ خود مختار ہو جائے کہ اپنے اندرونی طور پہ وہ ایک ہر طرح کی ٹیکنالوجی، وہ اسلحہ جس طرح کا بھی ہے وہ اپنے اندرونی طور پر پروڈیوس کر سکے۔ اسی حوالے سے وہ کو پروڈکشن اور کو ڈیولپمنٹ کے بہت سارے انڈسٹریز اپنے انڈیا کے اندر لگا رہا ہے اور آگے امریکہ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کے اس پہ کام کر رہا ہے۔ تیسرے لیول کے اوپر جیسا کہ میں کہتی ہوں، انڈیا اپنی کیپیبلٹی بیس پلاننگ کے اوپر کام کر رہا ہے، جس میں اس کو اتنے زیادہ سلامتی کے اوپر خطرات نہیں ہیں، کیونکہ اس ٹائم انڈیا کا جو دفاعی حیثیت ہے وہ اتنی بن چکی ہے کہ وہ اپنا چائنا کو بھی اور پاکستان کو بھی بڑے آرام کے ساتھ اپنے آپ کو ان دونوں کے خلاف ڈیفنس اب اس کا کر سکتا ہے۔ اب کیونکہ کیپیبلٹی بیس ماڈرنائزیشن، یعنی کہ اس کی جو دفاعی صلاحی جدت ہے وہ اس کو بڑھانا اس لیے چاہتا ہے تاکہ وہ پوری دنیا کے اندر اور ریجن کے اندر ایک گریٹر پاور کے طور کے اوپر امرج ہو سکے۔ تو میرے خیال سے بنیادی مقاصد یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اوورال ہم جب دیکھتے ہیں ان کی ماڈرنائزیشن، ویپن ماڈرنائزیشن ہے، ملٹری ماڈرنائزیشن ہے، اس میں وہ مصروف ہیں۔ 6 نئے ڈویژنز جو ہیں وہ تشکیل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہیں امریکہ، روس، اسرائیل سمیت دنیا کی دیگر جو منڈیاں ہیں جہاں سے اسلحہ خریدا جا سکتا ہے وہ خرید رہا ہے۔ اگر ان کو پاکستان اور چین سے خطرہ نہیں ہے تو پھر یہ کیوں؟ یہ تھوڑا سا یہ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کا اور اس خطے کا نظام بہت بڑے لیول پر تبدیل ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس تبدیل ہوتے ہوئے نظام میں کیونکہ یہ انڈیا کی حمایت میں بھی جا رہا ہے، اس کے 2 بنیادی پیرامیٹرز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو امریکہ ہے اس کے ساتھ انڈیا کے جس کو کہتے ہیں مفادات، وہ اپنے منسلک ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان مفادات کے 2 آگے اور پیرامیٹرز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے جو خطے کے اندر چائنا کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، اس اثر و رسوخ کو ایک تو روکنا، دوسرا اس کے مد مقابل ایک توازن کو برقرار رکھنا۔ اس توازن کو کیونکہ ایک جب اسٹیبلش پاور ہوتی ہے، وہ جب دوسری طاقت ابھر رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک خطے کے اندر یا دنیا کے اندر ایک بڑی طاقت ہوگی تو اس کے مد مقابل جس کو آپ کہتے ہیں بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ایک جو ہے پاور یا چائنا وہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے خطے کے اندر ایک ہیجیمون یا ایک طاقتور حیثیت کے ملک کی حیثیت سے نہ آئے، بلکہ اس کے ساتھ بیلنس آف پاور کرنے والے یا دوسرے جو بیلنسرز ہوں وہ بھی ہوں۔ اس میں وہ جاپان، ساؤتھ کوریا اور انڈیا، ان تینوں کے ساتھ مل کے امریکہ بڑے اہم منصوبوں کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو انڈیا کا ایک تو اس کے اندر کردار بڑھا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ انڈیا چائنا کے رائز کو جس کو کہتے ہیں اپنی ہیجنگ پالیسی لے کے آ رہا کہ وہ اپنا ایک کیونکہ نیبرنگ کنٹری ہے چائنا کا، اور چائنا کو وہ ساری امریکہ نے انڈیا کو وہ ساری ڈیولیوشن آف پاور دے دی ہے تاکہ وہ چائنا کے خلاف وہ ہیجنگ پالیسی کے اوپر بیٹھتے ہوئے اس کے رائز کو obstruct یا اس کے رائز کو روک سکے۔ تیسرا لیول یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا جو معاشی
نظام ہے وہ سارے کا سارا شفٹ ہو کے پوری ایشیا پیسیفک ریجن کے اندر آ چکا ہے. تو پورے ایشیا پیسیفک کے جو سمندری حدود ہیں وہاں سے جو ہے سمندری راستے ہیں ان سب کی نیویگیشن اس میں امریکہ کے ساتھ مل کے پیٹرولنگ اور آزاد اور خود مختار نقل و حرکت کے اندر جو ہے انڈیا اپنے کردار کو لے کے آ رہا ہے. وہ پورا جو انڈین اوشن ریجن ہے وہاں سے لے کے پیچھے ایشیا پیسیفک کے اندر تک تاکہ وہ اپنی خود مختاری دکھائے. جی ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی ملٹری ماڈرنائزیشن کے اوپر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضوانہ عباسی صاحبہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے انڈیا کے جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو غربت کی صورتحال ہے، وہاں پہ جو سماجی بہبود کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی جا رہی. آپ نہیں سمجھتے کہ بھارتی سرکار کو چاہیے کہ وہ اسلحے کے انبار لگانے کے بجائے جو غریب اور پسے ہوئے عوام ہیں ان کے اوپر وہ توجہ دیں، ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں؟ میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے، کیونکہ اس ٹائم کے جیسے پھر میں دہراؤں گی کہ جو سیاسی حالات ہیں اور ان سیاسی حالات کے اندر انڈیا کی اسٹریٹجک پوزیشن بڑھ چکی ہے، اور اس اسٹریٹجک پوزیشن کے مد نظر انڈیا اس ٹائم اپنے اسٹریٹجک گینز کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان اسٹریٹجک گینز کے اندر انڈیا نے اپنی اکانومی کو اور اپنے ڈیفنس پارٹنرشپس کو دنیا کے ساتھ منسلک کر دیا، جس کی اور اس اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے انڈیا کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ ویور ملا. اس ویور کے اندر انڈیا کو بین الاقوامی تجارتی منڈیوں تک اسلحے کی منڈیوں تک رسائی دے دی گئی. اب اس رسائی کے پیش نظر انڈیا اس ٹائم یہ سمجھتا ہے، ایک تو کیونکہ انڈیا کی اسٹریٹجک امپورٹنس امریکہ کے لیے بڑھ چکی ہے چائنا کے خلاف، دوسرا یہ کہ انڈیا کو وہ رسائی مل چکی ہوئی ہے، تو یہ ٹائم انڈیا اپنے بہتر ایڈوانٹیج کے طور کے اوپر اس ٹائم یوز کرنا چاہتا ہے تاکہ ایک تو جتنا بھی انوویٹو ایڈوانس ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارمز ہیں ایک تو وہ خریدے، دوسرا ان کے ساتھ مل کے پروڈکشن اور کو ڈیولپمنٹ انڈسٹری لگا کے اپنا خود مختاری حاصل کرے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو اکنامک ٹریجیکٹری ہے وہ بھی بڑی ریپڈلی اور فاسٹلی بڑھ رہی ہے. انڈیا دنیا کی تیسری معیشت اور اس خطے کی دوسری بڑی معاشی طاقت بن چکا ہوا ہے، اور انڈیا اس خطے کی دوسری بڑی دفاعی طاقت بن چکا ہوا ہے، اور وہ اسی بیس کے اوپر بنا ہوا ہے کہ اس کو وہ اسپیس اور وہ جگہ اور وہ منوربلٹی اور موبلٹی مل چکی ہوئی ہے. تو انڈیا پہلے اس اپنے جو ہے نا اچیومنٹ کو اس کے اوپر فوکس کرے گا اس گول کے اوپر، پھر اس کے بعد اپنے اندرونی طور کے اوپر میرے خیال سے اپنے ڈیولپمنٹ اور سوشو اکنامک گروتھ کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ انڈیا کا بڑا فوکس جو ہے ابھی اسٹیٹس اور پرسٹیج اور گلوبل اور گریٹر پاور لیول کے اوپر اپنے اسٹیچر کو اپلفٹ کرنے کا ہے. تو میرے خیال سے گریجولی اس طرف جائے گا. یہ جو ٹیکنالوجیز خرید رہا ہے دفاعی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن ایریاز کے اندر کس نوعیت کی ٹیکنالوجیز خرید رہا ہے، اور اس سے چین کو خطرہ ہے یا پاکستان کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، یا یہ کوئی انٹرنیشنل کوئی ڈومیننس کی یہ کوئی بات ہو رہی ہے، یا جی بالکل بنیادی طور پر گریٹر پاور اسٹیٹس اچیو کرنے کا میجر ایم اور گول ہے. اس کے اندر روایتی ہتھیار اور غیر روایتی ہتھیار دونوں بہت بڑے لیول کے اوپر خریدے جا رہے ہیں. اس کے اندر ہارڈ ویئر، ٹیکنالوجی اور نالج بیس جو کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی دنیا سے سپورٹ یہ حاصل کر رہے ہیں، جس میں خاص طور پر امریکہ خود ان کو مدد دے رہا ہے. اور امریکہ کے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کے مفادات اس ٹائم منسلک ہو چکے ہیں انڈیا کے ساتھ. تو ایون کہ امریکہ کے اندر بھی یہ رجحان بڑی کلیئرلی انہوں نے بتا دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس ریجن کی ایک گریٹر پاور بنے. تو ایک تو یہ ہے جو ٹیکنالوجیز کی آپ نے پوچھا کہ کس قسم کی ہیں، بہت بڑے لیول کا ٹیکنالوجیکل بیس انڈیا کے اندر آ چکی ہے اور آ رہی ہے، اور اس کے اوپر انڈیا زور و شور سے کام کر رہا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جی آپ کے ایئر کرافٹ کیریئرس ایک ہائیلی ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے. انڈیا جو ہے اپنا تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر بلڈ کر رہا ہے، اور یہ جو تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر بلڈ کر رہا ہے یہ آپ کی نیول ڈومین کے اندر جو ہے اپنے 57 جو ہے فائٹر جیٹس کو یہ ٹیکنالوجی اٹھا سکے گی، اور نیوی اور نیول بیس کے اندر اور سمندری حدود کے اندر ایک پورے انڈیا کو ایشیا پیسیفک کے اندر فری نقل و حرکت دے گی. اور کسی بھی ٹائم پاکستان کی یا چین کی جو سمندری حدود کے اندر ٹریڈ ہے، جو نیول لائنز ہیں، ان کو یہ بڑی ایزیلی بلاک کر سکتی ہے. انڈیا اپنی جو کیپیبلٹی ہے، ایک نئی ٹیکنالوجی ہے ایئر ڈینائل، اینٹی ایکسیس ایئر ڈینائل ٹیکنالوجیز کیپیبلٹی وہ لے کے آ رہا ہے، جس سے کہ وہ اپنی نیول لائنز کو بڑی ایزیلی کنٹرول کر سکے گا. اور پاکستان کی اب پھر اس کے علاوہ سمندری آبدوزیں لے کے آ رہے ہیں، تیسری چوتھی ابھی آبدوز آ رہی ہے، اس کے اوپر جو لیس میزل سسٹمز 2-3 طرح کے آ رہے ہیں.